وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین، اچھائیاں اور برائیاں ان دونوں کی تمیز رب الجلال نے ہمیں فطرتی طور پر دی. اس روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان اچھائیوں کو بھی تسلیم کرتا ہے اور برائیوں کو بھی تسلیم کرتا ہے. بعض انسان اپنی عادات سے مجبور ہو کر اپنی ساری زندگی، اپنی ساری عمر برائیوں میں گزار دیتے ہیں، اور بعض انسان اپنی حقیقی کامیابی کو نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے اچھائیوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مشکل ہونے کے بعد بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائیوں کو چاہنے والے کے لیے قرآن مجید کے اندر حوصلے کے طور پر، ہمت کے طور پر اپنے بہت سارے بندوں کی زندگی کو بیان کیا ہے، اور اپنے ان بندوں کی زندگی کو بیان کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے جیسے ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بلند ہمتی کی وجہ سے اور ان کے نیک حوصلے اور نیک ارادے کی وجہ سے ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان، عام نیک انسان کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کی زندگی بیان کی اور اپنے پیغمبروں کی بھی زندگی بیان کی، یہ بتانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اچھائیاں تم بھی جانتے ہو، برائیاں تمہاری نگاہ کے بھی سامنے ہے. ویسے ہی ان کی نگاہ کے سامنے بھی اچھائیاں تھیں اور برائیاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کی اور اپنی ساری عمر اچھائی کی بالادستی کے لیے گزار دی. جیسے ان کے لیے اچھائیوں کو قبول کرنا اور اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لانا آسان ہو گیا ان کے نیک ارادے کی وجہ سے، ویسے اگر تمہارا بھی ارادہ نیک ہو جائے، تمہارے بھی حوصلے اچھے ہو جائیں، تو ان کی زندگیاں تمہارے لیے مشعل راہ بن جائیں گی. ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تمہیں حوصلہ ملے گا کہ ہم بھی اچھائیوں پر چل سکتے ہیں، اچھائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں. چند ایام کے بعد قربانی کا دن آنے والا ہے، بقرعید کا دن آنے والا ہے. اس مناسبت سے اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام چل رہے ہیں. حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اس کو مانے بنا، اس کو تسلیم کیے بنا کوئی مسلمان نہیں رہے گا. اگر ہم میں سے کوئی شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حج کو تسلیم نہ کرے، قربانی کو تسلیم نہ کرے، تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، مسلمان نہیں مانا جائے گا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا. حج اور قربانی کے مناسبت سے جس شخصیت کا نام سب سے پہلے اور سب سے آخر میں، اول و آخر جس کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں اور ان کا نام تو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن ان کی اپنی اصلی زندگی کیا تھی اللہ تعالیٰ نے تو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ ہمارے علماء نے خود یہ کہہ دیا ہمیں کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو وہ آگ کا جنگل ہے، اس میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے، گمراہی تمہارے ہاتھ آ جائے گی. تو پھر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کیسے بتا سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سورہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. ان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ. تم نے تو ابراہیم کا صرف نام سنا تھا، ان کو ایک اکیلا شخص جانا تھا، وہ ایک اکیلے شخص نہیں تھے، وہ پوری امت، وہ تنہ تنہا کیا تھے؟ پوری امت تھے. پوری امت کا معنی ہمیں اور آپ کو شاید نہ سمجھ میں آئے. ہم معاشرے میں اپنی نظریے کے لحاظ سے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک پرسنالٹی ہے، ہماری اپنی ایک شخصیت ہے. اگر وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی اور وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ منہج حق پر مبنی ہے تو آپ تنہا ہیں
اور معاشرہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ تن تنہا اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ بھی یہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تن تنہا تھے، پوری دنیا سورج کی عبادت کر رہی تھی، پوری دنیا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی تھی۔ خود ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، باپ چچا نہیں، باپ، بہت سارے علماء نے کہا وہ باپ نہیں تھے، چچا تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر تم اس کو معبود مانتے ہو، اے میرے باپ۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، اے میرے باپ، یا ابتی، اب، یا ابتی، اے میرے باپ، آپ شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا کھلا کھلا نافرمان ہے، رحمان کا کھلا ہوا نافرمان ہے۔ تو باپ تھا ابراہیم علیہ السلام تن تنہا اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنی سلیم الفطرت کے ساتھ تنہا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی لڑائی کو دیکھا کہ انہوں نے توحید کو باقی رکھنے کے لیے اپنے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لائے، اپنے گھر بار کو بھی خاطر میں نہیں لائے، اپنی پوری قوم، اپنی پوری بستی کو بھی خاطر میں نہیں لائے، بادشاہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی، اور تو اور دو چار قدم آگے بڑھ کر جس دن ان کے میلے ڈھیلے کا دن تھا، سب میلہ ڈھیلا کرنے چلے گئے، انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور ان کے بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا جس کو قوم والوں نے بنایا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ وہ ابراہیم تنہ تنہا یہ سب کر رہے تھے، کوئی باپ ساتھ نہیں تھا، کوئی ماں حوصلہ دینے والی نہیں تھی، کوئی بیوی حوصلہ دینے والی نہیں تھی، ہر طرف سے ان کے حوصلے کو چکنا چور کرنے والے لوگ، بادشاہ، باپ، قوم، دوست احباب سب سامنے موجود تھے۔ ایسے حالات میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تھی، اس میں خلل آنے نہیں دیا اور ہر طرح کی لڑائی لڑی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو باپ سے لڑائی کی، باہر گئے تو باہر والوں سے لڑائی کی، کس بنیاد پر؟ اللہ کے لیے خالص، کہ ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا تم نے میرے لیے لڑائی کی ہے، تم امت ہو، تنہ تنہا کیا ہو؟ تم ایک پوری ٹیم ہو، تم ایک پوری فوج ہو، تم تنہا نہیں ہو۔ تو یہ تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی، اس تعریف کو سننے کے بعد ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ کسی ہیرو کے بارے میں دوست ہمارا آ کر ہمیں بتائے کہ ارے یار اس کی اداکاری، اس کی ایکٹنگ تو بڑی بے مثال ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اس ایک دوست کے اتنا کہہ دینے کی وجہ سے پورا گاؤں ہی نہیں بلکہ پورا ملک اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس ہیرو کو بے مثال ایکٹر ماننے پر پوری دنیا مجبور ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ صرف اتنا کہہ دینے کی وجہ سے ایک آدمی۔ تو جس آدمی کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تنہ تنہا پوری ٹیم ہے، پوری جماعت ہیں، پوری ملت ہیں، تو ان کے بارے میں شوق نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جانیں ہم ان کو دیکھیں، ان کی زندگی پر غور کریں۔ بہرحال تو ہمیں ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اگر شوق پیدا نہیں ہوتا تو مطلب ہمیں دنیا کی گندی چیزوں سے مطلب ہے، برہنہ لڑکیوں کے ناچنے سے تو محبت ہے، اور ڈرامے کے نام پر دنیا کی ہر چیز ہمیں قبول ہے، لیکن حقیقت کے نام پر قرآن مجید ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہاں قبول اس حیثیت سے قرآن ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس حیثیت سے قبول نہیں ہے کہ ہمارا شوق اور ہمارا دل اس سے جڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اپنی زندگی کو ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب انہوں نے یہ سمجھ گئے کہ سورج دیوتا نہیں ہو سکتا، جب یہ سمجھ گئے کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا، جب یہ سمجھ گئے کہ ستارے دینے والے نہیں بن سکتے، جب یہ سمجھ گئے کہ اس روئے زمین پر یہ بکھرے ہوئے یہ معبودان باطلہ
یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ حقیقی معبود، حقیقی رب اور حقیقی خدا نہیں ہے، تو کیا کہا اپنے باپ کو؟ کیا کہا کہ اے میرے والد، اتتخذ اصنام آلہہ، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کو آپ معبود سمجھ رہے ہیں، اللہ سمجھ رہے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی بستی والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو اور آپ کی بستی کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ افسوس چاہیے ہمارے درمیان رہنے والے مسلمانوں پر کہ وہ باپ کا حوالہ دے کر ساری زندگی گمراہی پر ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ دادا کا حوالہ دے کر ساری زندگی شرک ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ بستی کا حوالہ دے کر، خاندان کا حوالہ دے کر وہ بت پرستی میں ہی مبتلا رہنا چاہتے ہیں، وہ قبر پرستی میں ہی مبتلا رہنا چاہتے ہیں، وہ تعویذ کو لٹکانے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں، وہ جو ہے وسیلے کے نام پر مزاروں پہ سجدہ کرنے کو ہی ہدایت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تصور تو نہیں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنی چیزیں دیکھی تو کیا کہا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ میرے باپ ہو سکتے ہیں، یہ میرا خاندان ہو سکتا ہے، لیکن نہ آپ کے اندر اللہ کی توحید ہے، نہ میرے خاندان والوں کے اندر اللہ کی توحید ہے، نہ میری بستی والوں کے اندر اللہ کی توحید ہے، تو میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا، آپ کے پیچھے چلنے سے میں قاصر ہوں، میں اللہ کی وحدانیت تو نہیں چھوڑ سکتا، ساری بستی کو قربان کر سکتا ہوں، ساری بستی کو قربان کر سکتا ہوں اور سارے لوگوں کی دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ہمیں بھی اسی عقیدے پر باقی رہنا چاہیے۔ جب تک ہم اس عقیدے پر باقی رہیں گے کہ سر جھکائیں گے تو اللہ کے سامنے، ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے، سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے، اور بیماری دور کرنے کا ارادہ اگر کسی کے ذریعے سے ہوگا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گے جو انہوں نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ لٹکائے ہوئے دھاگے یہ مجھے شفا نہیں دیتے ہیں، یہ پہنی ہوئی تعویذیں یہ مجھے شفا نہیں دیتے ہیں، فلاں پیڑ پہ جا کے دھاگا باندھ دینا وہ مجھے اولادیں نہیں دیتا ہے، وہ مجھے اولادیں نہیں دیتا ہے، قبروں پہ چونا کلی کر دینا میری زندگی کو آسان نہیں بناتا ہے، بلکہ کون آسان بناتا ہے؟ الذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ مسلمانوں کون کھلا رہا ہمیں؟ آپ کے حلق کے نیچے نوالہ کون اتار رہا؟ آپ اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر اناج پیدا کرنے کے اہل ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی توحید کو باقی رکھنے میں ہماری اور آپ کی عافیت ہے، تبھی ہمارے اندر قوت آئے گی لڑنے کی، بت شکنے کی، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے کو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تن تنہا تھے لیکن اللہ کی توحید میں درار نہ آئے، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ ابھی کچھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کیا وائرل ہو رہی ہیں؟ فلمیں بنائی جاتی ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں اور قرآن مجید کی چند آیتوں کو اٹھا کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو آج 100-200 سالوں سے ایک لوگوں کو حربہ مل چکا ہے اور ہتھیار کو ایک انہوں نے سب سے بڑا ہتھیار پا لیا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کی بڑی ناقدری ہے، اسلام کے اندر عورتوں کی بڑی ناقدری ہے، عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، عورتوں کو ایسے کر کے رکھا جاتا ہے، عورتوں کو کوئی بھی آزادی نہیں ہے، خواتین ان کے وہاں قید خانے کی زندگی گزارتی ہیں، اسلام نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ان کی سارے حقوق، ان کے سارے حقوق کو چھین لیا اسلام نے، قرآن نے، ایسا کیا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں آج پھر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے ویڈیوز کے اندر کہ ایک جو ہے ڈرامہ اور ایکٹنگ کرنے والا شخص قرآن کی ایک آیت اٹھاتا اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری عورتیں تمہاری بیٹیاں ہیں، جس طریقے سے آؤ، اور اس کو غلط پیرانے میں دنیا کے اندر اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے، اسلام دشمنی پھیلائی جا رہی ہے، اور مسلم خواتین کی عزت سے کھیلنے کا ایک نیا اسلوب لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے وہ اسلام ایک عورت کو کس طریقے سے عزت دیتا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اٹھا کر واقعہ دیکھیے کہ جب ان کی اہلیہ، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجر علیہ السلام،
جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس بے آباد جو بے آباد ہے، نہ جہاں نہ پیڑ ہے، نہ پودے ہیں، نہ بستی ہے، نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے آئے، چھوڑ کے چلے آئے اپنی بیوی بچوں کو، اسماعیل کو اور حاجر کو چھوڑ کے چلے آئے۔ اللہ کا حکم تھا، عمل کیا، نہیں دیکھا کہ بیوی بچے بعد میں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے جئیں گے، ان تمام چیزوں پر غور اور فکر کیے بنا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوئے اور چھوڑ کے چلے۔ پانی کھانا جو تھا سب ختم ہو گیا، دور دور تک کوئی انسان، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پیڑ بھی نظر نہیں آ رہا، پانی کا چشمہ بھی نہیں، نل بھی نہیں، کوئی بھی سہولت موجود نہیں۔ آج تو اللہ کا کرم ہے کہ ساری دنیا اس کی سیرابی جانتی ہے کہ مکہ میں کیا چیزیں ہیں، لیکن اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ حاجر علیہ السلام کے پاس جب سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ دودھ پیتا بچہ جو اسماعیل، جو کہ نبی بعد میں بننے والے تھے، رونا شروع، پیر پٹکنے لگ گئے۔ قریب میں ایک پہاڑی تھی جس کو مروہ کہا جاتا ہے، اور ایک اور پہاڑی تھی جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس دو پہاڑی کا نام اللہ تعالیٰ نے لکھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا پہاڑی کیا ہے، یہ مروہ پہاڑی کیا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس پہاڑی پر دوڑ کر آتی ہیں حاجر علیہ السلام کہ کہیں دور کچھ نظر آ جائے، کچھ امید نظر آ جائے زندگی کی، پانی کی کچھ امید نظر آ جائے، کوئی شخص نظر آ جائے۔ دوڑتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، پھر دیکھتی ہیں اپنی بچی طرف، پھر دوڑ کے آتی ہیں صفا کی طرف۔ اسی طریقے سے 7 چکر 7 بار یہ چکر لگاتی ہیں حاجر علیہ السلام۔ پھر ایک مکمل واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، زمزم کا پانی، زمزم کا چشمہ وہاں سے ابل پڑتا ہے، جس زمزم سے آج پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ ابراہیم حاجر علیہ السلام آتی ہیں اور وہ مکمل واقعہ ہے، لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں کہ دنیا جو بتانا چاہتی ہے وہ ایک الگ پیراہے میں بتانا چاہتی ہے، اور اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام نے کس طریقے سے عورت کو عزت دی ہے کہ حاجر علیہ السلام کا صرف اتنا دوڑنا پانی دیکھنے کے لیے، پانی تلاشنے کے لیے، صفا پر مروہ پر، صفا پر مروہ پر 7 بار، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا، حج کا ایک رکن بنا دیا۔ حج اس کے بنا ہوگا نہیں، عمرہ اس کے بنا ہوگا نہیں جب تک کہ آپ 7 بار چکر نہیں ماریں گے عمرہ صفا اور مروہ کا۔ اور آپ اگر اس کو تسلیم نہ کریں، سرے سے انکار کر دیں کہ نہیں میں حج کروں گا لیکن اس کے یہ صفا مروہ میرے بس کا نہیں ہے چڑھنا اور اترنا اور دوڑنا، آپ انکار کر دیں تو آپ مومن نہیں رہ جائیں گے۔ ایک عورت کے دوڑنے کو اللہ نے دین بتا دیا، ایک عورت کے صرف دوڑنے کو دین نہیں بتایا، بلکہ جتنی بار چکر لگایا تھا حاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے، اتنے چکر کو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن اور اسلام بنا دیا۔ اور یہ جو چوہوں کی عبادت کرنے والے یہ بتائیں گے کہ اسلام کے اندر عورت کی کتنی عزت ہے اور کتنی ذلت ہے، یہ اللہ کے فراہم۔ اچھا یہ بات صرف دشمنی اور دوستی کی ہوتی تو الگ چیز تھی، آج افسوس تو اپنے ہی لوگوں پر ہے، مسلمانوں پر ہی ہے کہ انہیں خود کچھ بھی علم نہیں ہے، جو میڈیا کہہ رہی ہے اس کو سچ مان لے رہے ہیں۔ آپ کو مثال دوں کیسے سچ مانتے ہیں مسلمان؟ لوگوں نے پھیلایا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، اتنا بڑا پیغمبر اتنی کم سی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، بیوی بناتا ہے۔ دنیا والوں نے اس کو الجھا کر اور اسلام دشمنی نے پیش کیا۔ بہت سارے مسلمانوں کو میں بتاتے خود جانتا ہوں، بتاتے خود اللہ گواہ ہے، اس بات میں جھوٹا نہیں ہوں، کتنے ماڈرن اور کتنے ڈگری یافتہ لڑکیاں اور کتنے ڈگری ہولڈرز ہمارے ایڈوکیٹس، انجینئرز جن کو ہم بہت بڑا مانتے ہیں، وہ اس نظریے کے حامل آ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا بڑا پیغمبر یہ حرکت کرے گا، نعوذ باللہ۔ ہم نے اپنے اسلام کو، ہم نے خود اہل اسلام سے نہیں سیکھا ہے، اسلام والوں سے نہیں جانا ہے، اس لیے جو بہتی گنگا ہے ہم بھی اسی میں بہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کہاں سے سیکھنا ہے؟ اہل اسلام سے سیکھنا ہے، قرآن و حدیث والوں سے اسلام سیکھنا ہے۔
ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ ہمیں کچھ بھی پڑھا کر چلے جائیں ہم پڑھ لیں، ایسا نہ کریے. اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کیسے ہوتا ہے. اللہ پر کامل بھروسہ کیسے ہوتا ہے. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان جتنا اللہ پر بھروسے میں عاری ہیں اتنا شاید کسی چیز میں عاری ہوں. نماز کی بات آتی ہے تو رہا سا ہم چھوڑتے ہیں لیکن جمعہ پڑھ لیتے ہیں، عید پڑھ لیتے ہیں، بقرعید پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو بھروسے کی چیز ہے اللہ پر وہ ہم میں کم ہی آ پاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا، بات پہنچی آگے تک، بادشاہ نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلاؤ. یہ ابراہیم جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اس کو اس آگ میں ڈھکیلتے ہیں. آگ میں ڈھکیلا جانے لگا ابراہیم علیہ السلام کو. ماتھے پہ کوئی شکن نہیں، ماتھے پہ کوئی بل نہیں، اور جبینوں سے کوئی پسینہ نہیں ٹپک رہا ہے، کوئی ڈر نہیں موت کا اور آگ میں جلنے کا. کیوں؟ کیونکہ زندگی جو گزاری ہے نا اللہ کی توحید پر گزاری، اور اللہ کی توحید کے لیے ہی اپنے باپ کے مقابل میں آئے، بادشاہ کے مقابل میں آئے، بستی والوں کے مقابل میں کہنے لگے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. زبان سے یہ بات نکلتی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور یہی جملہ نبی علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کون ہمارے لیے کافی ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہ نعم الوکیل کا معنی ذرا غور سے سنیے گا. بگڑی بنانے والوں میں سب سے بہترین بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم نے کس کو بگڑی بنانے والا مانا؟ ہم نے کس کو بگڑی بنانے والا جانا؟ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. ہم اللہ کو بگڑی بنانے والا مان رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو مطلب جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ مقدر ہوگی ہماری. ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، خود اتنے بڑے پیغمبر کہ ان کے ایک ایک طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. وہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی سخت نہیں رکھ رہے ہیں. اس واقعے سے ایک بات یہ، خود آپ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہے ہیں. دوسری بات یہ، بادشاہ کو مار نہیں پا رہے ہیں. تیسری بات یہ، بستی والوں کو اندھا نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہاں سے نکل جائیں. چوتھی بات یہ، یعنی جتنی باتوں پہ آپ غور کریں گے ہر بات میں اللہ ہی کی توحید اور وحدانیت جھلک کر اور چھلک کر سامنے آئے گی. لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اندھے بن کر ہی زندگی جینا چاہتے ہیں اللہ کی توحید کے لیے. انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، سب سے میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آسمان سے حکم نازل کیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. کس پر؟ ابراہیم پر. پیغمبر سے بڑا بھی کوئی پاورفل ہو سکتا ہے؟ اس کی اپنی پاور اپنے آپ کو بچانے میں کام نہیں آ رہی ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جس کو بھی جو ہے پیر مرید اور اس طرح کے الفاظوں سے اپنی زندگیاں خراب کر رکھی ہیں، اپنے ایمان کو خراب کر رکھا ہے، یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے. ہم مانیں کہ نہ مانیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے مسلمانوں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. جس دن اللہ کی اس زمین کے اندر گئے، قبر کے اندر گئے، سارا معاملہ نگاہوں کے سامنے کھلی ہوئی اسکرین کی طرح سامنے آ جائے گا، اور سوائے پچھتانے کے اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں ہے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک پہلو ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے، مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا. جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر بدلا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، تجارتوں کو چھوڑ دیا، پوری بستی چھوڑ دیا، اور جن کو ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو کیا انعام دیا؟ کیا انعام دیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہم نے ان کو امام بنا دیا دنیا کا، ہم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا. حج جو کرتے ہیں گویا کہ اس کے امام ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور دوسرا انعام کیا دیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ان کو اسحاق بیٹا دیا، ہم نے ان کو یعقوب بیٹا دیا،
اور ان کے پوتوں کو, ان کی پوری نسلوں کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ انبیاء بنا دیا, انبیاء بنا دیا, رسول بنا دیا. ایک باپ سب سے زیادہ کس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے؟ بیٹوں کے بارے میں نا, کہ بیٹا اچھا رہے, اچھے سے کمائے, اچھی زندگی گزارے. اللہ نے ان کی پوری نسلوں کی گارنٹی لے لی. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, ہم نے سب کو نبی بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جس کیفیت پر گزری ہے, اگر ہم مفصل تفصیل میں جائیں تو آدھے گھنٹہ ناکافی ہے. بہرحال اس پر انعام ان کو کیا ملا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آپ دیکھیے جس قربانیوں سے گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا ہے نا, اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو, جائے نماز بنا لو. جو لوگ عمرہ گئے ہیں, جو لوگ حج کرنے کو گئے ہیں, جب طواف کر لیتے ہیں تو وہاں ایک جو ہے مقام ابراہیم بنا ہوا ہے, اس کو شیشے سے گھیرا ہوا ہے, جیسے کوئی لائن ٹین بنا ہوا, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ مقام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے اثر وہاں پر موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے اثر وہاں موجود ہیں. زندگی ابراہیم علیہ السلام نے کب گزاری ہے, اور اللہ نے ان کے پیروں کے اثر کو دنیا والوں کے لیے باقی رکھ چھوڑا. آج ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے اثر موجود ہیں. اگر ہم بھی با اثر شخصیت بن کر جینا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے اپنی بستی کو چھوڑ کر, اپنی پہلی بیوی جو سارہ تھی علیہ السلام, جب راستے میں پہنچے اس جگہ بادشاہ تھا جو ظالم و جابر تھا. اس نے سارہ کو دیکھا, جیسے آج بدنگاہیں کام کرتی ہیں دوسری اجنبی خواتین, اجنبی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر, ویسے اس ظالم و جابر بادشاہ کی بدنگاہیں کام کر گئی. سارہ کو مجبور کیا اپنے پاس آنے کے لیے, اور ابراہیم کو روک دیا اپنے حوالی موالی سے, اپنے سپاہیوں سے. ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ سے دعا مانگنے لگے. ادھر سارہ آئی بادشاہ کے پاس سے, تو سارہ نے کہا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رک جاؤ, نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہا مصلی, نماز پڑھے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں سے کہا, اشارہ کیا, مطلب رک جاؤ ابھی. جب نماز ختم کر لی ابراہیم علیہ السلام نے, تو سارہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس فاجر و فاسق کے ہاتھ کو روک لیا, اور اس ظالم و جابر بادشاہ نے ہاجر تحفے میں کیا ہے, یعنی خاتون کو تحفے میں دیا آپ کے لیے, جس کا نام ہاجر ہے, جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اگر کوئی رجوع کرتا ہے, مزاروں اور قبروں کو چھوڑ کر, دھاگوں اور پریدوں کو چھوڑ کر, جو اللہ تعالیٰ کی خالص وحدانیت پر بھروسہ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو, اس کے اہل و عیال کو ظالم و جابر بادشاہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا رب ہب لی من الصالحین, کہ اے میرے پالنہار, اے میرے رب, مجھے نیک اولاد دینا, مجھے نیک اولاد دینا. ہم کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ ہمارے اور جو لوگ ہیں وہ کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی, رب ہب لی من الصالحین, اور کیا کہا, صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی, بلکہ نیک اولاد مانگی. عبدالرزاق البدر ایک بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے, وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پاکستان کا ایک شخص آیا, یہاں خانہ کعبہ کے اندر حج کرنے آیا, عمرہ کرنے آیا. وہ دعا مانگنے لگا اللہ سے کہ اللہ جو ہے مجھے اولاد دے, مجھے اولاد دے, مجھے اولاد دے دے. بہرحال وہ بہت مانگ رہا تھا. وہ چلا گیا اپنی دعا مانگ کر. وہاں ایک جو شرطی جو ہوتے ہیں, جو پولیس والے ہوتے ہیں وہاں پر, وہ کھڑا سن رہا تھا اس کی دعا, وہ کھڑا سن رہا تھا. وہ آدمی 18-20 سال کے بعد واپس آتا ہے پھر حج یا عمرہ کرنے. پھر مقدر سے وہ پولیس بھی وہی موجود تھی اور وہ دعا مانگ رہا تھا, اور کیا کہہ رہا تھا, اے اللہ تو نے مجھے ایسی اولاد کیوں دی, اس کو اٹھا ہی لیتا تو بہتر تھا. اے اللہ تو نے مجھے ایسی اولاد کیوں دی, ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر تھا. جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کی ایسی دعائیں ہوتی ہیں, پہلے اولاد مانگتے ہیں, پھر بعد جو اولاد مل جاتی ہے تو 15-20 سال کے بعد یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے اولاد رکھتا. تو گئے پاس میں اور کہا آپ شاید وہی ہیں جو 20 سال پہلے آپ اس طریقے سے دعا مانگ رہے تھے. اس نے پہچان لی. کہاں؟ تو کہا اگر آپ نے اس وقت نیک اولاد مانگی ہوتی تو آج آپ کو 18 سال اور 20 سال کے بعد یہ دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو رب ہب لی من الصالحین, تو
آپ جب بھی دعا مانگے بے اولاد ہونے کی وجہ سے اولاد مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، اور جب مانگے تو نیک اولاد مانگے، ورنہ پھر رونا چاہیں گے، خون کے آنسو بھی آنکھ سے نہ ٹپکیں گے اولاد کو لے کر۔ پھر اولاد اگر مل جائے تو اس کو نیک بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہی وہ نماز ہے نا، سارا ہفتہ غائب سارا ہفتہ گول، جیسے اس مسجد سے کوئی ناتا ہی نہیں ہے، جیسے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا، جیسے اللہ کے مذہب سے اللہ کے دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم اور نماز یہ دور دور کی چیز ہے، آسمان و زمین کی چیز ہے، وہی نماز۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنہار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنانا، ومن ذریتی، اور میری نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنانا۔ اپنی بھی فکر کر لو، اپنی نسلوں کی بھی فکر کر لو، پھر بعد میں جب بڑا ہو جائے نالائق بن جائے تو یہ نہ کہنا کہ بڑا نالائق بن گیا، کیونکہ نماز پڑھنا سکھایا نہیں۔ جس بچے کو آپ نماز پڑھنا سکھائیں گے وہ آپ کی بے ادبی کبھی نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے کبھی بھی گستاخانہ کلمات نہیں کہہ سکتا ہے جس کو آپ نماز کا بنا دیں گے۔ یہی وجہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا بیٹا 8-10 سال کا ہو گیا اسماعیل، اب جاؤ ذبح کرو، اب جاؤ اس بیٹے کو ذبح کرو۔ گئے، کہا اسماعیل اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، خواب میں دیکھا ہے میں نے، جانور نہیں بیٹے کو ذبح کرنا، اور اس بیٹے کو جو تقریباً 70-80 سال کے بڑھاپے میں جو بیٹا ملتا ہے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے، آپ کو جو حکم ہوا کر گزر، کوئی جملہ نہیں، کوئی آئیں بائیں نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا آپ کو ذبح کرنے کا حکم مجھے ذبح کر دیجیے۔ جب آپ اس کی نماز کی فکر کریں گے، جب آپ اس کے دین کی فکر کریں گے تو آپ اس کو اس کے گلے پر چھری چلانا چاہیں گے نا، آپ کا فرما بردار ہوگا۔ دنیا کے اور حکم چھوڑیے کہ آپ اس کو سعودی بھیج رہے کمانے کے لیے، آپ اس کو ماں کا خیال رکھنے کے لیے بول رہے ہیں، آپ اس کو اور چیز کا حکم دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، کتنا فرما بردار ہوگا۔ آپ اس کے گردن پر چھری چلائیں گے تو اسماعیل جیسا پائیں گے جب آپ اس کی اسماعیل کی تربیت کریں اور اپنی دعاؤں میں اس کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اور ایک آخری بات ہے، بور نہ ہوئیے، فلمیں تو ہم 3-3 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، 24 گھنٹے کا 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ ہمارا موبائل پر چلا جاتا ہے، بلکہ 12 گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ آخری بات، جب مکہ میں چھوڑ کر چلے آئے تھے اور یہ ذبح کا بھی واقعہ ہو گیا، بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کی شاید والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ اس واقعے کی تفصیل سے یہ پتہ چلتا ہے، حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب گئے مکہ آئے اپنے بیٹے کے حال احوال لینے کے لیے، اسماعیل کا کہ کیسا ہے میرا بیٹا، تو گئے دیکھتے ہیں اسماعیل موجود نہیں گھر کے اندر، بیوی موجود ہے، بیوی موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیے، باپ کو خبر نہیں کہ بیوی کی بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، یہاں اگر رشتے داروں میں سے کسی ایک کو خبر نہیں ہو تو ساری زندگی ناراض رہے گا، وہاں باپ ہے اس کو خبر نہیں شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اسماعیل علیہ السلام گھر، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں، بیوی سے پوچھا حال احوال سلام کیا پوچھا، تو بیوی نے جواب دیا شوہر موجود نہیں، کہیں کام کاج کے لیے گئے ہیں، کمانے مانے گئے ہیں۔ کہا کہ کیسا چل رہا ہے، کھانا پینا کیسا چل رہا ہے، گھر کیسا چل رہا ہے تمہارا، شکایت کرنے لگی کہ نہیں، جو ہے جیسا آج کل ہر مسلم گھر کا یہی حال ہے، ہر مسلمان گھرانے کی عورتوں کا یہ حال ہے، شکایت کرنے لگی، بڑی مشکل سے چل پاتا ہے، بڑا گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی یہاں سے اٹھانا، کبھی وہاں خرچ کرنا، کبھی یہاں پورا کرنا، کبھی وہاں کم ہو جاتا، ایسے اس نے کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب اسماعیل آئیں گے تو ان کو کہہ دینا، بتا دینا، میری جانب سے ان کو سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں، ان کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے کہا، بیوی نے پہلے نہیں بتایا، وفادار بیوی کون ہوتی ہے؟ جو ہر چیز بتا دیتی ہے، اس نے پہلے نہیں بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا، پوچھا کوئی آیا تھا، کہا ہاں، ایک بوڑھے کر کے آئے تھے، وہ ایسا کہہ رہے تھے اور آپ کو سلام کہا، کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ کہا انہوں نے، کہا ہاں میں نے اسی طریقے سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ سلام کہنا، اور کہنا کہ انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل لیں اپنے گھر کی، تو کہا دا کا ابھی، وہ میرے باپ تھے ابراہیم، انہوں نے کہا ہے کہ ان فارقک، کہ میں تمہیں جدا کر دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں، میں تمہیں طلاق دے دوں۔ بہرحال انہوں نے طلاق دے دی، وہ بیوی جدا ہو۔ ایک بار پھر آئے ابراہیم علیہ السلام، دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی جو دوسری شادی کی انہوں نے، پھر اس سے یہی باتیں پوچھی، اس نے بڑی جو ہے بڑی تعریفیں کی،
کہا الحمدللہ ہمارا چل جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں. کہا کس پر گزارا ہوتا ہے تمہارا؟ کہا گوشت اور پانی پر. کہا کیا کہا بیوی نے؟ گوشت اور پانی پر. یہ نہیں کہا دسترخوان پہ 10 آئٹم ہوتے ہیں پورا گھر بھرا، یہ نہیں کہا، بلکہ گوشت اور پانی ہے اور وہی ہمارا بہترین کھانا ہے، ہمارا اسی پر گزر بسر ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا شوہر نہیں، جب وہ آئے گا تو اس کو کہنا، میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے حال حوال بتایا، تو اسماعیل السلام نے کہا داتا ابھی، وہ میرے والد ابراہیم تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے رشتے ازواج میں باقی رکھوں، تمہیں اپنی بیوی بنائے رکھوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی.